الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المدين۔ آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم اپنی آقا و مولا بے سہاروں کے سہارے ڈوبتوں کو دہلانے والے، جاڑوں کے موسم میں فرش خاک پر سونے والے، اپنے امت کے خاطر راتوں کو رونے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والے، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے، سورج کا الٹا پیر پلٹانے والے، آپ کے آقا، میرے آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریے تو پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ میرے حضور اعلیٰ حضرت عظیم برکت عاشق رسول میرے امام حسین کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کے بارے میں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور ہندونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور کیا ہی پیارا شعر ہے، اس شعر کو ہمیشہ پڑھتا ہوں، آپ لوگ سنتے بھی ہیں، لیکن دل نہیں بھرتا، اس لیے کہ ہر انسان کے دل میں امام حسین کی محبت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں عزا نہ ہوتی۔ اب ذرا غور کرنا، امام حسین علی مقام نے کربل کی زمین میں اپنے نانا کے وعدہ کو وفا کرنے کے لیے اپنی گردن کٹوا دی۔ ایک وعدہ امام حسین نے اس طرح سے نبھایا کہ قیامت تک اس وعدے کی مثال کوئی نہیں لا سکتا۔ یہاں تو لوگ جب مصیبتیں آتی ہیں نا تو ایک نہیں ہزاروں وعدے بھول جاتے ہیں، لیکن امام حسین نے جب اپنے نانا کے وعدے کو نبھایا تو اس انداز میں کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ وقت، یہ زمانہ، ہر چیز اس وعدے کی گواہ بن گئی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وعدہ امام حسین نے ایک عورت سے کیا تھا، ایک خاتون، ایک بوڑھی ماں سے امام حسین نے وعدہ کیا تھا۔ امام حسین کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ کنیزہ تھی، ایک خادمہ تھی جو حضرت خاتون جنت کی خدمت کرتی تھی، گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی۔ اس عورت نے، اس خادمہ نے امام حسین کے بچپن کو بھی دیکھا ہے،
اور امام حسین کے جوانی کے جلووں کو بھی دیکھا ہے، عبادت و ریاضت بھی دیکھی ہے، اور اہل بیت کی محبت بھی دیکھی ہے۔ حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد اسی خاتون نے، اسی خادمہ نے اہل بیت کی محبت میں کوئی کمی نہیں رکھی، امام حسنین کریمین کی پرورش میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ جب وہ خاتون بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچی تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اے بوڑھی ماں، میں تجھے آزاد کرتا ہوں اپنی غلامی سے۔ اتنا کہنا تھا، وہ خاتون زار و قطار رونے لگی۔ امام حسین فرماتے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ خاتون کہتی کہ اہل بیت کی غلامی آزادی سے بہتر ہے، اہل بیت کی غلامی آزادی سے بہتر ہے۔ لیکن امام حسین جانتے کہ بوڑھی ہو چکی ہے، کمزور ہے، طاقت قوت جسم میں اب نہیں ہے، لیکن یہ محبت میں اپنی آخری سانس تک خدمت کریں گی۔ اسی لیے امام حسین نے انہیں کسی طرح سے راضی کیا، منایا، اور منانے کے بعد کچھ پیسے انہیں امام حسنین کریمین نے عطا کیے کہ آپ اپنے شہر جا کے کچھ کاروبار میں مدد کرنا اپنے بچوں کی، اور ایک چھوٹا سا غریب کھانا بنا لینا۔ تو جب امام حسین نے گھر بنانے کے لیے پیسہ دیا تو بوڑھی ماں امام حسین سے محبت والے انداز میں کہتی ہے، امام جب میں اپنا گھر بنا لوں تو میں چاہتی ہوں کہ مہمان بن کے اہل بیت میرے گھر پہ آئے، مہمان بن کے رحمت میرے گھر پہ آئے۔ اب ذرا دیکھنا، جب وہ خاتون اپنے شہر پہنچی، اپنے گاؤں پہنچی، گھر اس نے بہت ہی محبت کے ساتھ بنایا، اس لیے کہ اسے امید تھی کہ میرے نواسے رسول آئیں گے، حسنین کریمین کے جلوے میں دیکھوں گی۔ امام حسین نے وعدہ کیا تھا کہ اماں میں تیرے گھر ضرور آؤں گا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ بوڑھی خاتون امام حسین کے گھر پہ کام کر چکی ہے، اہل بیت سے بے انتہا محبت کرتی ہے، پورے گاؤں والے اس بوڑھی خاتون کی عزت کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس بوڑھی خاتون کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ روزانہ شام کے وقت وہ بوڑھی خاتون چھت پہ چڑھ کے اس راستے کی طرف نگاہیں تاک کر دیکھتی جو راستہ مدینے سے آتا تھا، جس راستے سے لوگ گاؤں کے اندر داخل ہوتے تھے۔ لوگوں نے اس بوڑھی عورت کی بے چینی کو بھی دیکھا، اس بوڑھی عورت کے تڑپ کو بھی دیکھا، اس کے عشق کو بھی دیکھا۔ لوگ اسے سمجھاتے تھے، اس لیے کہ کئی عرصہ گزر چکا، کئی سال ہو گئے، امام حسین آئے نہیں۔ تو لوگ گاؤں والے جب اس بوڑھی عورت کی حالات کو دیکھتے، اس کی محبت کو دیکھتے کہ روزانہ وہ چڑھتی اسی امید کے ساتھ کہ امام حسین آئیں گے، لوگ کہتے کہ ہو سکے امام حسین کسی وجہ کی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہوں گے، یا امام حسین بھول چکے ہوں گے اس وعدے کو۔ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ اہل بیت اپنی جانوں کو قربان کر دیتے لیکن اپنے وعدے کو قضا نہیں کرتے۔ یہ میرا ایمان ہے، میں نے دیکھا ہے فاطمہ کی پرورش کو، کہ فاطمہ الزہرا نے کس انداز میں اپنے بچوں کی پرورش کی ہے۔ یہ میرا ایمان ہے کہ میرے اہل بیت اپنے جانوں کو بھی قربان کر دے لیکن وعدے کو کبھی قضا نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں۔ اسی امید میں روزانہ چڑھتی ہوں کہ کہیں میرے امام حسین آئے اور میں ان کے لیے تیاری نہ کر سکوں۔ لوگ کہتے کہ ہر دن اٹھتی اپنے گھر کو سجاتی، ہر دن مہمان کے لیے کچھ نہ کچھ بناتی، پتہ نہیں اچانک کب امام حسین آ جائے۔ اب جب یہ قافلہ نکلا کربل کی زمین سے، جب شیور نے امام حسین کو شہید کر دیا اور امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پہ رکھ کے جب یہ قافلہ نکلا تو نکلنے کے بعد راستے میں وہی گاؤں پڑا جس گاؤں میں وہ بوڑھی خاتون امام حسین کے انتظار میں تھی۔ امام حسین کے
انتظار میں جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی اسی گاؤں سے وہ گزر ہوا۔ جب شام کا وقت ہوا تو لوگوں نے سوچا، ان لوگوں نے، یزیدی لشکر والوں نے، کہ آج خیمہ یہی لگا لیتے ہیں۔ لوگوں سے معلوم کیا کہ ہم لوگ مہمان ہیں اور یہاں ایک رات کے لیے خیمہ لگانا چاہتے ہیں۔ تو گاؤں والوں نے بتایا کہ گاؤں کے اندر جو سب سے بڑا گھر ہے اسی بوڑھی خاتون کا ہے۔ تو وہ لوگ اس بوڑھی خاتون کے پاس جب پہنچے تو وہ خاتون تو اہل بیت کے گھر پہ کام کر چکی تھی نا، اسے معلوم تھا کہ میزبانی کرنے میں کتنی برکت ہے، کتنا ثواب ہے، اور مہمانوں کی آمد میں کتنی برکت ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ مسلمان ہیں، آئے ہیں، تو اس بوڑھی خاتون نے ان لوگوں کے لیے کھانا وغیرہ سب دسترخوان لگا دیے۔ جب یزیدی لشکر والے کھانے کے لیے بیٹھے تو بوڑھی خاتون کہتی ہے، نقاب میں جو یہ عورتیں، یہ کون ہیں؟ تو لشکر والوں نے بتایا نہیں کہ امام حسین کے گھر والے ہیں، یہ اہل بیت ہے۔ فرمایا یہ مجرم ہے، گنہگار ہے، ہم انہیں پکڑ کر یزید کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں ان لوگوں کو بھی کچھ کھانا پیش کر دوں۔ تو یزیدی لشکر والوں نے اس بوڑھی خاتون کو اجازت دی۔ شام کا وقت تھا، امام حسین کا سر اقدس نیزے پہ رکھا ہوا ہے اور دھول کی وجہ سے امام حسین کے اس نورانی چہرے پہ گرد و غبار آلودہ امام حسین کا چہرہ ہے۔ وہ بوڑھی خاتون کم نظری کی وجہ سے، اندھیری کی وجہ سے امام حسین کے سر مبارک کو پہچان نہ پائی۔ جب اہل بیت کے پاس پہنچی، انہیں کھانا پیش کیا تو جب ان کی حالت دیکھی وہ بوڑھی عورت رو پڑی، انہیں صبر کا دلاسا دیا، انہیں بتایا تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے اہل بیت سے کہ تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میں اہل بیت کی غلام ہوں، میں نے فاطمہ الزہرا کے گھر کام کیا ہے اور میں نے سنا ہے کہ تمہارا قافلہ مدینے سے چل کے آیا ہے۔ تو عورت رو پڑی اور رو کے کہنے لگی کہ اے عورتوں، اگر تمہارا گزر پھر سے مدینے میں ہو تو میرے امام تک میرا پیغام پہنچا دینا، میرے حسین تک، میرے آقا تک میرا پیغام پہنچا دینا کہ تمہاری خادمہ اہل بیت کی نوکر تمہارے انتظار میں اپنے گھر کو سجائے بیٹھی ہے کہ کب امام حسین کے جلوے ہوں گے۔ اب جب اتنی بات وہ کہنے لگی اور کہتے کہتے اس خاتون نے یہ کہا کہ امام حسین سے جب ملاقات ہونا تو کہنا کہ امام تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے گھر آؤ گے، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ اتنا سننا تھا وہ حضرت زینب جنہوں نے اپنے آنسوؤں کو صبر کے دامن میں لپیٹا ہوا تھا، اپنے صبر کے دامن کو انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، وہ رو پڑی اور رونے کے بعد جب انہوں نے اپنے نقاب کو ہٹایا تو اور جب اس بوڑھی عورت نے حضرت زینب کا وہ نورانی چہرہ دیکھا تو رو پڑی، چیخیں نکلنے لگی۔ فرمایا یہ میرے اہل بیت مجرم بن کے زنجیروں میں ہاتھوں کو باندھ کر پورے جسم کو خون کے ساتھ لہو لہان کر کے یہ کون لوگ ہیں جو اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کر کے میرے گھر پہ لے کے آئے ہیں؟ حضرت زینب فرماتی ہے کہ اے بوڑھی ماں، تیرا بیٹا امام حسین اپنے وعدے کو نہیں بھولا ہے، ذرا دیکھ مرنے کے بعد بھی اس کا سر تیرے لیے مہمان بن کے آیا ہے، دیکھ ذرا کہ امام حسین کا سر اقدس اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے تیرے گھر آیا۔ جب اس بوڑھی عورت نے امام حسین کے سر مبارک سے دھول کو صاف کیا، امام حسین کے نورانی چہرے کو دیکھا تو چیخیں نکل آئی، رو پڑی امام حسین کی محبت میں، اس انداز میں روئی کہ ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ اب ذرا دیکھو نا عشق کا معاملہ کیا ہے،
یہ اہل بیت ہے جو ایک وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنے پورے کنبے کو لٹا دیتے ہیں۔ امام زین العابدین نے اس بوڑھی خاتون کا جنازہ پڑھایا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں نے تو 1000 کرامتیں دیکھی ہوں گی، لیکن زندوں کی آپ کو معلوم ہے کہ شہنشاہ ہند میرے خواجہ مہاراجہ وہ ذات ہے میرے خواجہ کی جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، لیکن قربان جاؤ امام حسین کے سر اقدس پر کہ امام حسین کا سر اقدس جب کربل کی زمین سے نکلا اور کوفہ کے راستے سے جب نکلا نا تو یزیدی دربار آنے تک جہاں جہاں سے گزرا وہاں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتا رہا، وہاں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتا رہا۔ دیکھو نا جب یہ قافلہ نکلا نا اور جب پہلی منزل میں پہنچا، جب یہ قافلہ نکل کر جب پہلی منزل میں پہنچا تو شام کا وقت ہوا، سامنے عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، اور اللہ کا کرنا جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو گرجا گھر سے وہ پادری نکلا، وہ عیسائی نکلا۔ نکلنے کے بعد جب ان لوگوں کو دیکھا فرمایا تم لوگ ہو کون؟ تو یزیدی لشکر والے کہتے کہ ہم سرکاری لشکر والے ہیں۔ فرمایا یہ قافلہ کس کا ہے تمہارے ساتھ؟ فرمایا یہ باغیوں کا ہے۔ فرمایا یہ سر کس کا ہے اور تم نے کب کاٹا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوئی آدمی جنگ کے معاملات کو سنتا ہے نا تو اس کی توجہ اور بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا یہ سر ہے کس کا اور تم نے کب کاٹا؟ یہ جنگ کب واقع ہوئی؟ فرمایا 4 دن ہو چکے ہیں، اس سر مبارک کو کاٹے ہوئے 4 دن ہو چکے ہیں۔ فرمایا یہ سر مبارک ہے کس کا؟ تو یزیدی لشکر والے کہتے یہ حسین ابن علی کا ہے۔ اب وہ پادری سوچنے لگا، سوچ کے تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کیا یہ فاطمہ کا بیٹا تو نہیں ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے نبی کا نواسہ تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، ہمارے نبی کا نواسہ ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ پادری کہنے لگا کہ بدبختو تم سے بدنصیب دنیا میں کوئی آدمی نہیں کہ تم نے اس نواسے رسول کو قتل کیا ہے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور آج تم نے ان کی بیٹے کو قتل کر دیا اور ان کے آل کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا کہ ہاتھوں کو تم نے باندھ کر گنہگاروں کی طرح تم انہیں لے کے جا رہے ہو۔ اب یزیدی لشکر والوں کے سامنے اس پادری نے کیا کہا معلوم ہے؟ مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ وہ پادری کہتا ہے یزیدی لشکر والوں سے کہ اگر تم اجازت دو تو 1 رات کے لیے امام حسین کے سر مبارک کو مجھے عطا کر دو، 1 رات کے لیے امام حسین کے سر مبارک کو مجھے عطا کر دو۔ یزیدی لشکر والے کہتے کہ ہم تمہیں دے نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر ہم نے تمہیں دے دیا اور امام حسین کے سر اقدس کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آ گیا تو یزید تو ہماری گردنیں مار دے گا، اس لیے کہ ہمیں یہ سر یزید کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے۔ تو پادری سمجھ گیا کہ جو لوگ اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر سکتے ہیں ان کے دل میں ایمان کی محبت نہیں ہے، ان کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ لالچی ہیں، تو اس نے ان لوگوں کو آفر دیا کہ اگر تم 1 رات کے لیے مجھے امام حسین کا سر مبارک دو تو میں تمہیں 10,000 اشرفیہ دوں گا۔ تو جیسے پیسوں کی باری آئی، پیسوں کی بات آئی، فوراً ان لوگوں نے امام حسین کے سر مبارک کو دے دیا۔ اب ذرا دیکھو، پادری نے امام حسین کے سر مبارک کو لیا اور گرجا گھر کے اندر گیا۔ جانے کے بعد امام حسین کے سر مبارک کو غسل دیا، کستوری لگائی اور ایک گلاف میں امام حسین کے سر مبارک کو لپیٹا، ایک گلاف میں، ایک کپڑے میں امام حسین کے سر مبارک کو رکھا۔ رکھنے کے بعد اپنے گود میں لے کر ساری رات وہ امام حسین کے غم میں روتا رہا۔
ساری رات، ذرا دیکھو نا، مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، لیکن امام حسین کے سر اقدس کو لے کر ساری رات وہ روتا رہا، اور جب صبح کا وقت ہونے لگا اس کی آنکھ لگی، ادھر اس کی آنکھ لگنی تھی، ادھر اس کی قسمتیں جاگ گئی، صبح ہوئی، نہ کسی سے کچھ کہا۔ یزیدی لشکر والوں کے پاس گیا، جانے کے بعد کہا کیا اس قافلے میں اور کوئی مرد موجود ہے؟ کیا کوئی آدمی موجود ہے؟ فرمایا ہاں، حسین کا بیٹا امام زین العابدین موجود ہے۔ وہ پادری فوراً امام زین العابدین کی بارگاہ میں پہنچا، ان کے ہاتھوں کے بوسے لیے، قدموں میں گرا، فرمایا اے اللہ کے رسول کے نواسے، اپنے نانا کا کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دے، اپنے نانا کا کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دے۔ امام زین العابدین نے اس پادری کو، اس عیسائی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ پھر اس عیسائی نے 10,000 اشرفیہ ان لوگوں کے سامنے گن کر ایک تھیلی میں بند کر کے دی، گن کر ایک تھیلی میں بند کر کے دی، اور دینے کے بعد جب یہ قافلہ نکلا وہاں سے، اور جب دوسری منزل آئی، اور جب دوسری منزل آئی، شام کا وقت ہوا، ان یزیدی لشکر والوں نے سوچا کہ چلو آپس میں پیسوں کو بانٹ لیا جائے، اس لیے کہ لالچ تو بھری ہوئی نا دل میں۔ تو جب ان لوگوں نے اس بیگ کو کھولا، جس بیگ میں اس پادری نے پیسہ بھر کے دیا تھا، جب اس پوٹلی کو کھولا گیا نا، تو کیا دیکھتے ہیں وہ لوگ کہ وہ سارا دینار و درہم پتھر بن چکے ہیں، وہ سارا پیسہ، وہ سارا سونا پتھر بن چکا ہے۔ اور جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک جانب یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، اس کے ایک جانب یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ الظَّالِمُونَ، کہ اس کے ایک طرف لکھا ہوا تھا اے لوگو، ہرگز تم اللہ کریم کو ظالموں کے ساتھ بے خبر نہ سمجھنا، کہ بے شک اے لوگ، اللہ کو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تمہارے ظلم سے بے خبر ہے۔ اس کے ایک طرف لکھا ہوا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْلَمُونَ الظَّالِمُونَ، کہ بے شک اللہ تمہارے ظلم سے بے خبر نہیں ہے، اللہ نے تمہارے ظلم کو دیکھا ہے۔ اور جب انہوں نے دوسری طرف پلٹ کے دیکھا، جب دوسری طرف دیکھا تو دوسری طرف لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّهُمُ الْقَلِبُ يَنْقَلِبُونَ، کہ عن قریب ظالم لوگ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح پلٹے پہ پلٹے کھاتے ہیں، وہ کس طرح دنیا میں رسوائی کو اٹھاتے ہیں، عن قریب وہ لوگ دیکھیں گے۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی انہیں ایمان نصیب نہیں ہوئی، کہ جو پیسہ ان کے سامنے گن کے رکھا گیا وہ پیسے بھی پتھر بن گئے، ان پتھروں پہ بھی اللہ نے عبارتیں لکھ دی، اپنا فرمان بتا دیا ان لوگوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر ایمان کی روشنی پیدا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان سے دور ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت گر کر چکی ہوتی ہے، تو اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے صم بکم عمی لا یرجعون، کہ وہ کبھی بھی حق نہیں سن سکتے، وہ کبھی بھی حق نہیں دیکھ سکتے، وہ کبھی بھی حق نہیں بول سکتے، اور وہ کبھی بھی لوٹ سکتے نہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کے اوپر شیطان کی حکومت ہوتی ہے، اور شیطان ان کے گناہوں کو اس طرح سے مزین کر کے، اس طرح سے سجا کر پیش کرتا ہے کہ لوگ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، لوگ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اب ذرا دیکھو، رات کا وقت ہوا، ان لوگوں نے اس جگہ پہ رات گزاری، تو علماء کرام فرماتے ہیں، تفسیر موجود ہے کہ رات کے وقت اس جگہ کی دیوار پر لوہے کے قلم سے خریش کر ایک عبارت لکھ دی گئی، ایک عبارت لکھ دی گئی۔ جب صبح
ان لوگوں نے اس عبارت کو دیکھا تو کیا لکھا ہوا تھا؟ اترجو امۃ قتلہ الحسین شفاعت الجد یوم الحساب، کہ اس دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ لوگ جن لوگوں نے حسین کو قتل کیا ہے وہ روز قیامت کے دن اس کے نانا کی شفاعت کی امید نہ رکھے۔ رات میں فرشتوں نے آ کے لکھ دیا کہ جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے وہ اس کے نانا کی شفاعت کی امید نہ رکھے۔ اب ذرا دیکھو نا، یہ قافلہ جب نکلا، تیسری جب منزل آئی تو تیسری منزل میں ان لوگوں نے ایک جگہ پہ اپنے خیمے لگائے، اور اس جگہ سے تھوڑی دور اور ایک دوسرے قافلے کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ رات میں لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین کے سر مقدس سے نور نکل رہا ہے۔ کیا نکل رہا ہے؟ نور نکل رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا نا تو لوگ جمع ہو گئے، اور جب امام حسین کے سر مقدس کو دیکھا تو دیکھ کر وہ دوسرے قافلے والوں نے، تمام کے تمام لوگوں نے امام حسین کے سر مبارک کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ اسی لیے تو اعلیٰ سے فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لوگوں نے امام حسین کے سر مبارک کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ نکلا تو دمشق کے بازاروں میں پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ دمشق کے بازاروں میں۔ وہاں لوگ تو مسلمان تھے، لیکن ان یزیدی لوگوں کی حرکت کی وجہ سے ان کے ایمان میں وہ رنگ نہیں تھا، لیکن دمشق والے قرآن سے بہت متاثر تھے۔ قرآن سے کیا تھے؟ وہ بہت متاثر تھے۔ تو یزیدی لشکر والوں نے سوچا کہ اگر ہم امام حسین کے سر مبارک کو لے کے جائیں گے تو کہیں یہ لوگ ہم پہ حملہ نہ کر دے۔ تو وہ لوگ جانتے تھے یہ قرآن سے بہت متاثر ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے قافلے میں سے جو بہترین قرآن پڑھتا تھا اسے سامنے پیش کیا اور کہا کہ جب ہمارا قافلہ گزرے تم قرآن پڑھنا۔ تو اس قاری قرآن نے بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیاں کھول کر، اپنے گھروں کے دروازے کھول کر جھانک جھانک کر اس قافلے کو دیکھنے لگے۔ وہ قاری قرآن اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے لگا، اور جب قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سورہ اصحاب کہف کے اس واقعے تک پہنچا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا من آیات عجبا، کہ اصحاب کہف کا جو یہ واقعہ ہے یہ میری نشانیوں میں سے، میری آیتوں میں سے ایک عجیب آیت ہے۔ جب یہ آیت اس قاری قرآن نے پڑھی نا تو لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ امام حسین کے سر مقدس سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنے لگی۔ امام حسین کا سر مقدس قرآن کی تلاوت کرنے لگی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین کے زبان مبارک سے قرآن پاک جاری ہو چکا ہے اور امام حسین پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کو اور اس انداز میں پڑھ رہے ہیں، اے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ اصحاب کہف کی یہ واقعات عجیب واقعات ہے، کیا انہیں نہیں معلوم کہ نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے بیٹے کو شہید کرنا، نبی کے بیٹے کے سر مبارک کو نیزے پہ رکھ کر قرآن کی تلاوت کرنا یا اصحاب کہف کے واقعات سے بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ جب یزیدی لشکر والوں نے دیکھا نا کہ یہاں تو معاملہ بگڑنے والا ہے، فوراً کہا کہ بھائی رک جا، چپ کر جا، چپ کر جا، تجھے قرآن پڑھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب ہمارا پول کھل جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین کے سر مبارک نے کیوں قرآن پڑھی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہو سکتی، میری اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ آج امام حسین نے نیزے کے اوپر قرآن پڑھ کے اللہ کے رسول کی اس حدیث کو ثابت کر دیا کہ کبھی بھی میرے نانا کی بات غلط نہیں ہو سکتی، کبھی بھی میری نانا کی بات
غلط ہو سکتی نہیں ہے۔ اب واقعات بیان کرنے جاؤں گا تو وقت بھی لمبا جائے گا، لیکن چلیے 2-3 چھوٹے چھوٹے واقعات میں بیان کر دوں، اس لیے کہ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ طویل چلے جائیں گے۔ تو ذرا دیکھیں نا امام حسین نے کیا کیا۔ امام حسین کے سر مقدس نے نیزے پہ رہ کر بھی قرآن پاک کی تلاوت کی، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے کہ جب روز محشر کے دن حوض کوثر پہ جب لوگ آئیں گے نا تو میری اہل بیت اور یہ قرآن دونوں ساتھ میں آئیں گے، یہ کبھی جدا ہو سکتی نہیں ہیں، یہ کبھی الگ ہو سکتے نہیں ہیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے، کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے، قرآن کا قاری کوئی ایسا بھی تو لے کے آؤ حسین ابن علی کی طرح کہ نیزے پہ قرآن پڑھا ہے حسین ابن علی نے۔ اب ذرا دیکھیے نا، اسی لشکر میں حضرت امام زین العابدین بھی تھے۔ امام زین العابدین جب یہ قافلہ گزرنے لگا نا تو راستے میں ایک یحییٰ نام کا یہودی تھا۔ جب انہوں نے دیکھا اس قافلے کو اور امام زین العابدین کو دیکھا کہ پورا جسم خون سے لہو لہان ہے، ایڑیوں سے خون بہہ رہا ہے، اور اہل بیت کی عورتوں کو دیکھا کہ کس طرح ان لٹیروں نے ان کے زیورات کو لوٹے ہیں کہ پورا جسم لہو لہان ہے، تو وہ انسان ہو کر بھی اس کا صبر ٹوٹ گیا۔ اس نے پوچھا کون ہے یہ لوگ؟ تو یزید لشکر والوں نے کہا کہ یہ نواسہ رسول ہے، علی کا بیٹا ہے۔ تو یحییٰ نے فرمایا یہودی نے کہ کتنے بدبخت ہو تم لوگ کہ تم نے اپنے نانا اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ ذرا دیکھو، ہم یہودی ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم یہودی ہیں، ہمارے پاس کچھ ورق ہے اس کتاب کے جو حضرت عزیر کے دور سے ہے، ہم اس کتاب کے ان چند ورقوں کو، ان چند پیج کی زیارت کے لیے کئی میل کا سفر کر کے جاتے آتے ہیں، ان امانتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن تم نے اپنی نبی کی امانتوں کو تم نے قتل کر دیا۔ یہ کہہ کر جب اسے غصہ آیا نا تو وہ لڑ پڑا یزیدی لشکر والوں کے ساتھ، اور یزیدی لشکر والوں کے ساتھ جب وہ لڑے نا تو کم سے کم 10 لوگوں کو جہنم نصیب کروا دیا، اور جب لڑتے لڑتے زخم کی وجہ سے زمین پہ گرنے لگے، اور ان کی نگاہیں جب امام زین العابدین کے چہرے مبارک کی طرف گئی تو انہوں نے ایک آخری جملہ امام زین العابدین سے کہا کہ اے امام زین العابدین، آج تمہارے نبی کے نام پر میں قربان ہونے جا رہا ہوں، آج تمہارے نبی کے نام پر میری جان جا رہی ہے، تو اے زین العابدین مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیوں نہیں کر دیتے؟ تو امام زین العابدین نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ آج جتنے بھی لوگ میرے امام حسین کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و نذرانے کو پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس یحییٰ یہودی کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں اور جا کے سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آخری وقت میں اللہ نے انہیں اسلام نصیب فرما دی، اہل بیت کی محبت میں۔ دیکھو نا معاملہ، اب امام زین العابدین کوئی عام بندے نہیں ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی ابن باقر سے، حضرت باقر سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی میں نے اپنے والد کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت امام باقر فرماتے امام زین العابدین سے کہ والد گرامی، ہم لوگ آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ کے لیے ترستے ہیں کہ کبھی ہمارے والد کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جائے۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے کہ بیٹا، جس نے کربل کی میدان کو دیکھا ہو کبھی ہنس نہیں سکتا، جس نے اپنے بھائیوں کے خون کو، لاشوں کو اٹھایا ہو وہ کبھی ہنس نہیں سکتا۔ اور حضرت امام باقر فرماتے ہیں امام زین العابدین کے بارے میں
کہ وہ اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ جب وہ سجدہ کرتے تو طویل سجدہ کرتے، اسی لیے ان کا لقب ہے زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ فرماتے ہیں ان کا لقب ہے ساجد، سجدے کرنے والے۔ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ وہ روزے سے رہتے۔ کس میں رہتے؟ وہ ہمیشہ روزے سے رہتے، اور جب افطاری کرنے کی باری آتی، جب شام کا وقت ہوتا، افطار کرنے کی جب باری آتی، ان کے سامنے جب پانی کا پیالہ رکھا جاتا تو حضرت امام باقر فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے اپنے والد کو بغیر آنسو کے پانی پیتے نہیں دیکھا، جب بھی وہ پانی پیتے تو بغیر آنسو کے میں نے اپنے والد کو پانی پیتے نہیں دیکھا۔ پیالہ ہاتھ میں لے کے کہتے، کیا تو وہی پانی ہے جس کی وجہ سے میری علی اصغر کا گلا شہید ہوا تھا؟ کیا تو وہی پانی ہے؟ کبھی بھی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، ہمیشہ روتے رہتے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ لوگ زین العابدین کو دیکھ کر گھبراتے۔ جب تابعین کا زمانہ آیا نا، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں جنگ کرب و بلا کے بعد جب مدینے کی گلیوں میں کوئی بھی بندہ نکلتا کسائی خانے میں گوشت لینے کے لیے، ایک بندہ نکلا گوشت خریدنے کے لیے، پہنچا کسائی خانے پہ، اور جس طرح آپ کو معلوم ہے نا کہ گوشت رکھے جاتے سامنے رکھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مجھے فلاں گوشت دے دو۔ وہ کسائی گوشت کا وہ حصہ کاٹنے جا رہا تھا کہ فوراً اس نے اپنی چھری روک دی اور اپنے گوشت کو چھپانے لگا۔ جو خریدنے کے لیے آیا وہ کہتا کہ تمہیں بیچنی نہیں ہے، تم کیوں چھپا رہے ہو؟ تم کیوں اندر رکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں بیچنا نہیں ہے؟ وہ کسائی کہتا ہے ذرا پلٹ کے دیکھو امام زین العابدین آ رہے ہیں، ذرا مڑ کے دیکھو امام زین العابدین آ رہے ہیں، کہیں انہوں نے اس گوشت کو دیکھ لیا تو تم انہیں سنبھال نہیں پاؤ گے۔ وہ گوشت کو دیکھ کر، خون کو دیکھ کر اس انداز میں روتے ہیں کہ پورے مدینے کے لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ ان کے آنسوؤں کو بند کر سکے۔ وہ کسائی کہتا ہے کہ جب بھی امام زین العابدین انہیں دیکھتے ہیں نا گوشت کو تو وہ رو پڑتے ہیں، اور اس انداز میں روتے کہ کوئی ان کو قابو نہیں کر سکتا، اور روتے روتے کہتے ہیں اے مدینے والوں، اسی طرح میرے بھائیوں کے ٹکڑے کیے گئے تھے، اے مدینے والوں، اسی طرح میرے پیارے بھائی علی اصغر کا گلا کاٹا گیا تھا، اے میرے مدینے والوں، اسی طرح تمہارے امام حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ فرمایا میں اسی خوف کی وجہ سے چھپا رہا ہوں کہ کہیں امام حسین نے دیکھ لیا تو انہیں کربل کا میدان یاد آ جاتا ہے۔ وہ زاروں قطار رو پڑتے ہیں، انہیں کربل کے جنگ میں وہ ظلم و ستم یاد آ جاتا ہے جو ان کے اہل بیت کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اسی لیے میں اسے کیا کر رہا ہوں، میں چھپا رہا ہوں۔ ذرا دیکھو نا امام زین العابدین وہ کیسا مرد مجاہد ہوگا جنہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی شہید ہوتے دیکھا، اپنے چچاؤں کو بھی شہید ہوتے دیکھا، اپنے باپ کو بھی شہید ہوتے دیکھا، اپنی ماں بہنوں کی عزت پہ حملہ ہوتے دیکھا، ان پہ کوڑے برستے ہوئے دیکھا۔ اب ذرا دیکھو نا امام زین العابدین جب عبید اللہ بن زیاد کے دربار پہ تھے تو پورا بدن لہو لہان تھا، لیکن ہمت نہیں ٹوٹی، نہ ان کے اہل بیت کے زبان سے نہ شکوہ شکایت تھی۔ اتنا ظلم ہونے کے بعد تو عورتیں واویلا کر دیتی ہیں نا، ہائے ہائے کی صدائیں بلند کرتی ہے کہ ہم پہ کتنا ظلم و ستم ہوا، لیکن ذرا دیکھو نا یہ صبر والا گھرانہ کتنا پیارا گھرانہ ہے، گھر والوں کو لٹا دیا، بھائیوں کو لٹا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی زینب کے زبان سے شکوہ شکایت نہیں ہے۔ جب عبید اللہ بن زیاد کے محل پہ یہ لشکر پہنچا تو عبید اللہ بن زیاد نے جب دیکھا نا امام حسین کے سر مبارک کو
دیکھ کے وہ حیران و پریشان ہو گیا، کہنے لگا کتنا پیارا سونا چہرہ ہے۔ ذرا ادھر دیکھنا اس انداز میں کہ کتنا پیارا چہرہ ہے۔ اور جب اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو اپنے دشمن کی برائی کر رہا ہوں، تو کہنے لگا نہیں، بہت بیکار، بہت برا ہے، لیکن جو حق بات تھی دل سے نکل آئی نا۔ پھر اس نے کیا کیا، امام حسین کے سر مبارک کو اپنے گود میں لیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے امام حسین کے لبوں کو مارنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ وہ مارنے لگا۔ تو وہاں پہ ایک صحابی تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، نابینا تھے، لیکن جب انہوں نے یہ حرکت دیکھی، یہ حرکت سنی، تو کہنے لگے عبیداللہ بن زیاد اپنے ناپاک ہاتھ کو دور کر، میں نے اللہ کے رسول کو انہی لب مبارک کو چومتے ہوئے دیکھا۔ جب حضرت نعمان بن بشیر امام حسین کی فضیلتیں بیان کرنے لگے دربار ابو عبیدہ میں، تو ابو عبیدہ بن زیاد سمجھ گیا کہ اگر میں زیادہ حرکتیں کروں گا تو کئی معاملہ مجھ پہ بھاری نہ پڑ جائے، تو اس نے پھر یزید کی طرف وہ لشکر لوٹا دیا۔ لیکن ذرا دیکھو نا انجام کیا ہوا اس کا، کہ اس نے امام حسین کے سر مبارک کو گود میں رکھ کے ان کی بے عزتی کی تھی، ان کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا، تو امام حسین کا خون مقدس اس کے زانوں پہ گرا تھا۔ لوگ کہتے کہ امام حسین نے کس طرح سے وہاں صبر کیا ہوگا، کس طرح سے انہوں نے اپنی گردن کٹائی ہوگی۔ ارے ذرا قربان جاؤ امام حسین کی ذات پر کہ جب تک زندہ تھے دشمنوں کو بھگاتے رہے، دشمنوں کو اپنی اوقات بتاتے رہے، اور شہید ہونے کے بعد بھی ان کے سر مقدس نے بتا دیا کہ ہم تو وہ ہے کہ ہمارے لاشیں بھی دشمنوں سے بدلا لیتی۔ جب رکھا نا خون، تو خون اس کے زانوں پہ گرا، اور گرنے کی وجہ سے اس کے زانوں پہ پھوڑا ہوا۔ ہزاروں طبیب دیکھنے کے لیے آئے، لیکن اس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں تھا۔ رات بھر دن بھر اسی درد میں بے چین رہتا، مرنے کی دعائیں کرتا، لیکن موت آتی اور اس سے اتنی بدبو آنے لگی پھوڑے سے نا کہ طبیب بھی دور ہونے لگے۔ اس کو نکال دیا گیا سلطنت سے دور، الگ جگہ اس کو رکھ دیا گیا، اور بالیقین اسی درد کے ساتھ اس دنیا سے وہ گیا۔ اور جب وہ مرا نا تو اس کی لاش کو بھی گاؤں سے شہر کے باہر دفنایا گیا۔ یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، جس لالچ میں اس نے اہل بیت کو شہید کیا، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس نے شہید کیا، وہ چیز اسے ملی نہیں نا۔ ملا کیا اسے؟ جہنم کی وہ سزا۔ اب اس بات کو یاد رکھنا کہ روز قیامت کے دن جب یہ لوگ اٹھیں گے نا قبروں سے، ان کے لیے تو دنیا کا بھی عذاب ہے اور آخرت کا بھی عذاب تیار ہے۔ اور میرے نبی، میرے محبوب اللہ کی بارگاہ میں عدالت قائم کریں گے۔ امام حسین کا وہ خونی جسم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ وہ 72 کا قافلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور مقدمہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ دونوں جہاں کے مالک و مختار میرے نبی ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول یہ پیغام، یہ مقدمہ پیش کریں گے رب کی بارگاہ میں۔ ذرا سوچو پھر کیا معاملہ ہوگا ان یزیدی لشکر والوں کے ساتھ۔ اب باقی کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ وہ اگلے جمعے آپ کے روبرو پیش کیے جائیں گے۔ آئیے میں اپنی تقریر کو ختم کروں اسی شعر کے ساتھ کہ یا رسول اللہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، اور جتنا دیا سرکار نے ہم کو اتنی ہماری اوقات نہیں،
یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ ہم میں تو ایسی بات نہیں، اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اور یا رسول اللہ جب تک بازار عشق میں بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کے انمول کر دیا۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد جو کچھ بھی کہا یہ میری بے زبانی تھی، اگر زندگی رہے تو پھر ملیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔